قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الهادي المهدي اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی قدر اور محترم زائرین کرام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے جوار میں موجود ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو علم چاہیے ومن اراد العلم فلیاتہ من بابہ، اگر کسی کو علم چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، اگر دروازے سے نہیں آئے گا تو اسے علم نہیں مل سکتا۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا کہ گر علم کی طلب ہے تو حیدر کے پاس آ باب شہر علم پیمبر کے پاس آ، پیاسے جو خود ہیں کیا وہ بجھائے کسی کی پیاس، سوکھے کنویں نہ جھانک سمندر کے پاس آ۔ عزیزان گرامی، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں اور دنیا آج علم کی ترقی کی راہوں پر ہے، ایک سے ایک دنیا میں عالم آپ نے دیکھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا علم حاصل کرتی جا رہی ہے اور ترقی کی منزلوں کو طے کرتی جا رہی ہے۔ کوئی علم کے ذریعے سے ڈاکٹری میں کمال حاصل کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ میں کمال کر رہا ہے، کوئی فلسفے میں ترقی کر رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے سے چاند کی سیر کر رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے سے سورج کی حرارت کو معلوم کر رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے سمندر کے ذرات تک پہنچ رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے سے ہوا میں پرواز کرتا جا رہا ہے۔ الغرض دنیا علم حاصل کرتی جا رہی ہے، اسے ترقی حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ میں دنیا کے عالموں سے کہنا چاہتا ہوں، اے دنیا کے عالموں، تم علم حاصل کر کے چاند کی سیر تو کر سکتے ہو، تم علم حاصل کر کے سورج کی حرارت کو معلوم کر سکتے
ہو، تم علم حاصل کر کے سمندر کے ذرات تک پہنچ سکتے ہو، تم علم حاصل کر کے سمندر کے ذرات تک پہنچ سکتے ہو، تم علم حاصل کر کے ہوا میں پرواز کر سکتے ہو، ہوا میں ہوائی جہاز اڑا سکتے ہو، پانی میں پانی کا جہاز چلا سکتے ہو، تم دنیا کی ہر چیز پر قبضہ کر سکتے ہو، تم ترقی حاصل کر کے ہر چیز کو اپنے اختیار میں لا سکتے ہو، لیکن تم کبھی خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے جو آج ترقی کی ہے، تم نے پوری زندگی، پورا لمحہ، پوری جوانی علم حاصل کرنے میں صرف کر دی، اس کے بعد تم نے کوئی چیز بنائی پھر تمہارا نام ہوا، تم نے پوری زندگی صرف کر دی کسی چیز کے بنانے میں، تب اس منزل پر آئے۔ لیکن علی کے علم کا کیا کہنا، جہاں تمہارے فکر کی پرواز ختم ہوتی ہے وہیں سے علی کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ تم نے پورا لمحہ، پوری جوانی کسی چیز کے بنانے میں صرف کر دی، لیکن علی ابن ابی طالب کو دیکھیے، 3 دن کے ہیں، دستے رسول پہ ہے، توریت بھی سنا رہے ہیں، زبور بھی سنا رہے ہیں، انجیل بھی سنا رہے، اور دنیا والوں کو بتلا رہے ہیں اے دنیا کے عالموں، تم دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے کے محتاج ہوتے ہو، ہم خدا کے یہاں سے علم لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ امیر المومنین کے جوار میں ہیں۔ اب یہاں علی کا ذکر نہ ہو تو کہاں ہو؟ عزیزان گرامی، ابن عباس نام جانتے ہیں، مولا کی خدمت میں آئے، مولا بسم اللہ کی تفسیر دیکھیں، علی کا علم کتنا ہے عزیزان گرامی، واقعہ سنا ہوا نتیجہ دے کے بات آگے بڑھانی ہے۔ مولا بسم اللہ کی تفسیر کر دیجئے، مولا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی، یہاں تک کہ سفیدی صبح نمودار ہو گئی، کہا مولا بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس جانتے ہو جو بات پوری کائنات میں ہے وہ بات قرآن کے اندر ہے، اور یہی قرآن نے بھی کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر نہ ہو، جو قرآن صامت کہہ رہا ہے وہی قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ جو بات پوری کائنات میں ہے وہ بات قرآن میں ہے، اور جو بات قرآن میں مولا نے آگے فرمایا وہ بات سورہ یاسین میں ہے، جو بات سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بات بسم اللہ میں ہے وہی بات با میں ہے، اور جو بات با میں ہے وہی بات با کے نقطے میں ہے۔ پھر فرمایا فَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاء، میں وہی نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ معلوم ہوا علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر سمٹ جائے تو ایک نقطہ ہو جائے، پھیل جائے تو کائنات ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، اب سوچئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو با کا نقطہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے بسم اللہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے سورہ حمد نہ ہوتا، علی نہ ہوتے سورہ یاسین نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو آدم کو علم نہ ملتا، نوح کو تقویٰ نہ ملتا، ابراہیم کو خلت نہ ملتی، موسیٰ کو حیبت نہ ملتی، عیسیٰ کو زہد نہ ملتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو نہ یوسف کو حسن ملتا، نہ زلیخا کو جوانی ملتی۔ ارے کیسے ہو مدح علی اس مختصر تقریر میں جس نے کی ہو صبح بسم اللہ کی تفسیر میں۔ عزیزان گرامی، اب یوں سمجھیے کہ علی کس چیز کا نام ہے؟ وہ نقطہ ہے جو با کے نیچے ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، دیکھیں باب مدینۃ العلم، رسول خدا علم کا شہر ہے، اس کے دروازہ ہے علی۔ اگر کوئی علی کے در پہ نہیں آیا تو وہ رسول تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ رسول تک پہنچنے کا اگر کوئی واحد راستہ ہے، کوئی ذریعہ ہے تو علی کی ذات ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ با جو ہے حرف با جو حروف تہجی میں الفابیٹ جو ہے با کہتے ہیں، یہ با سے مراد رسول خدا کی ذات ہے، اور اس کے نقطے سے مراد علی ہے۔ وہ تو مولا علی نے خود اپنی زبان سے کہا میں با کا نقطہ ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ حرف جو با کا ہے، با بنا ہوتا ہے، اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی میں با ہی کہا جاتا ہے، نقطے کو ہٹا لیا جائے تو وہ حرف پڑھا نہیں جا سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اس نقطے کو حرف سے ہٹا لیا جائے، اسے نہ تا پڑھ سکتے ہیں، نہ سا پڑھ سکتے ہیں، نہ پے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرف اسے نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں جیسے ہی نقطہ لگا اب اس حرف کی پہچان ہو گئی۔ بس اسی طریقے سے رسول خدا ہے
کہ رسالت کی معرفت اس وقت ہوگی کہ جب علی کی ولایت کی معرفت ہو. اگر علی کی معرفت نہیں ہے تو رسول کی رسالت کی معرفت نہیں ہو سکتی. اگر رسول تک پہنچنا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا. اگر کوئی علی کے در پہ نہ آئے تو نہ رسول تک پہنچ سکتا ہے نہ خدا کو پا سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہم شہر علی میں موجود ہیں. کہتے علماء کہتے یہاں مولا علی کے روضے کی برکت کی وجہ سے یہاں کی فضاؤں میں علم بہتا ہے، یہاں کی ہواؤں میں علم بہتا ہے. زری کے پاس جائیے، سینوں کو مس کیجیے، علی علم کی بھیگ دیں گے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ شہر نجف ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی کے علم کا کیا کہنا. علی کا علم، خدا کی قسم، تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ آج تک علی سے بڑا کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا. اور مورخین اسلام نے، بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ اگر حضرت علی، توجہ فرمائیے گا، اگر مولا علی اپنے تمام علم کو ظاہر کرتے، یعنی جو علم مولا علی لے کر آئے تھے، اگر اس علم کو مولا علی ظاہر کر دیتے تو یہ دنیا اس علم کی وسعت کو سمیٹ نہیں سکتی تھی، سنبھال نہیں سکتی تھی. توجہ فرمائیے، یعنی اتنا علم کہ اگر مولا علی اس علم کو ظاہر کر دیتے تو دنیا اس علم کو سنبھال نہیں سکتی تھی. اتنا علم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے جو دعویٰ کیا، سلونی قبل ان تفقدون، کہ تم مجھ سے سوال کرو، پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. ابن اسیر اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کتاب کا نام، بڑی مشہور کتاب. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ جو جملہ مولا علی نے کوفے میں کہا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کہا علی کے علاوہ نہ اسلام کے اندر، نہ اسلام کے باہر، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد کوئی آج تک ایسا دعویٰ کرنے کی جرأت نہیں کر سکا. یہ صرف حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح کا دعویٰ کیا، سلونی. اور یہ مولا کے اوپر جچتا بھی تھا، سجتا بھی تھا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ نے کوشش کی لیکن وہ اسی دنیا میں ذلیل ہو گئے. ایسا دعویٰ کیا، واقعات مشہور ہیں، اور اسی دنیا میں ذلیل ہوئے. عزیزان گرامی، اسی وجہ سے حافظ قندوزی حنفی عالم دین ہیں، یہ نابی المعدہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا کہ مولا علی نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا علم لے کر آئے تھے. کہا لو سونیت الوسادہ، اگر مسند علم بچھا دیا جائے، مسند علم بچھا دیا تو علی علم کے اس مرتبے پر فائز ہے کہ اگر توریت والے سوال کریں گے میں انہیں توریت سے جواب دوں گا، زبور والے سوال کریں گے میں انہیں زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے سوال کریں گے میں انہیں انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے سوال کریں گے میں انہیں قرآن کے مطابق جواب دوں گا. اور ہر کتاب کا نبی یہ کہہ کر اٹھائے، یہ کہہ کے پکارے گا، اے علی آپ نے برحق کہا، یہی وحی ہم پر نازل ہوئی تھی، یہی ہم پہ اللہ نے نازل کیا تھا جو آپ نے بیان فرمایا. جان کرام، یہ مولا علی، ان کا یہ علم، ان کے شاگرد تھے ابن عباس، وہ کہتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اگر میرے اونٹ کی مہار غائب ہو جائے تو میں قرآن سے دریافت کر لوں گا اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے اونٹ کی مہار کہاں غائب ہے. لوگ کہتے تم پاگل ہو گئے ہو، قرآن تم سے باتیں کرتا ہے کہ تم قرآن سے پوچھو گے، قرآن تمہیں بتا دے گا تمہارے اونٹ کی مہار کہاں پڑی ہوئی ہے، جنگل میں کہاں کھو گئی ہے. تو وہ پلٹ کے کوئی اور جواب نہیں دیتے تھے، پلٹ کر یہ کہتے تھے میں نے قرآن تم سے تھوڑی نہیں سیکھا ہے، میرے استاد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو جس کے شاگردوں کا کمال یہ ہو کہ قرآن ان سے باتیں کرے، اس کے استاد کا علم کتنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، وہ علی جو نہج البلاغہ میں فرماتی ینحدر عن السیل، علم کا سمندر جہاں سے ان کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوں اور کیا عبادت ہو رہی ہے. واقعا علی کا ذکر علی کے شہر میں کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پھر یہ موقع ملے نہ ملے، عزیزان گرامی، مولا علی کا شہر ہے اور یہاں ذکر علی ہو رہا ہے. اور واقعا ابھی ہمیں مسجد کوفہ بھی جانا ہے، بہت اعمال بھی کرنے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ذکر علی چہروں سے آیا ہوتا ہے. جب ذکر ہوتا ہے واقعی اگرچہ نعرہ نہ لگے لیکن چہروں کی خوشی ماں کی شرافت کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یا علی
یا علی بی بی فاطمۃ الزہرا صدیقہ طاہرہ لختر رسول خدا زوجہ علی مرتضی مادر حسن حسین بلند تلوار. عزیزان گرامی یہ شہر علی ہے، مولا علی کے شہر میں. یہاں ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے ہمارا نا، ایک ایک لمحہ، ہر ایک لمحہ عبادت ہے. یہاں سانس لینا بھی عبادت ہے. یہ تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں انسان اگر کچھ بھی نہ کرے اور صرف آ کر سو جائے تو اس کا سو جانا بھی عبادت ہے. عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں، بس میں آخر منزل کی طرف قریب ہوں. روایت سنیں عزیزان گرامی، دیکھیں کیا اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے اور یہ سعادت ملی ہے. آپ لوگ مولا علی کے حرم میں زیارت کے لیے گئے، مولا کے حرم کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں ایک صحن بنا ہوا ہے جسے صحن فاطمی کہا جاتا ہے. صحن فاطمی بہت بڑا صحن ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. موقع ملے تو جائیے گا صحن فاطمی، چونکہ جناب زہرا کے نام سے وہ صحن ہے. وہاں سے جا کر آپ مولا علی کا روضہ دیکھیے، خوبصورتی الگ نظر آئے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صحن فاطمی سے جا کر دیکھیے مولا کے روضے کا دیدار کی ایک الگ نوعیت نظر آتی ہے. جناب زہرا ان کی زوجہ کے نام سے بہت بڑا صحن. اس صحن کے پیچھے جو روڈ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک مقام ہے، مقام امام زین العابدین. وہ مقام ابھی تعمیر ہو رہا ہے، تقریباً مکمل ہو چکا ہے کام، لیکن کھلا ہوا نہیں، اندر نہیں جا سکتے. وہ مقام چوتھے امام کا ہے. چوتھے امام جب اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے، انہوں نے زیارت امین اللہ کی تعلیم فرمائی. جب زیارت کے لیے آئے تو جب زیارت کی قبر کی الٹے قدم چلتے ہوئے گئے اور اپنی پشت قبر امیر المومنین کو نہیں دکھائی، اور پھر جو مقام ہے وہاں پر کہا گیا، روایت نے لکھا کہ امام نے کہا خیمہ لگایا جائے اور میرا بستر لگا دیا جائے. چوتھے امام کا بستر لگایا گیا، بڑے بڑے سکون کے ساتھ سو گئے. جب اٹھے ہیں تو جو ساتھ میں اصحاب چاہنے والے تھے حیران و پریشان کہ ہم نے کبھی چوتھے امام کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں. اور یہ روایت کے اندر ہے کہ کسی بھی امام کی کنیز نے، کسی بھی غلام نے لم یرا قط، یعنی کبھی انہیں سوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں گیا، کسی نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا مولا آپ سفر کی وجہ سے تھک گئے تھے، لہذا جو ہے آپ یہاں آنے کے بعد سکون کے ساتھ جو ہے سو گئے آپ. تو چوتھے امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں سویا کہ میں تھک گیا تھا، تمہیں نہیں معلوم یہ میرے جد کی سرزمین ہے، یہاں پر صرف آ کر سو جانا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. توجہ فرمائیے گا کہ جس سرزمین پر صرف آ کر سو جانا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہو، اگر اس سرزمین پر آ کر کوئی نماز پڑھے، کوئی دعائیں پڑھے، کوئی ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا. عزیزان گرامی دو ہی ذات تو کائنات میں ملتی ہے کہ جنہیں کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ایک پہلے علی ہے کہ جنہیں کبھی کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ایک رات سوئے اور ایسا سوئے کہ اللہ کی مرضی خرید لی، ایسا سوئے کہ اللہ کی رضا خرید لی. اور دوسری جو شخصیت، دوسری جو ذات ہے جنہیں کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ کون ہے؟ چوتھے علی ہے. کہیں نہیں سوئے، آئے کر سوئے ہیں تو کس جگہ سوئے؟ اپنے جد کی سرزمین پر سوئے. اور شاید دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہر جگہ سونا عبادت نہیں ہے، سونا عبادت اس وقت ہے یا تو بستر نبی ہو یا عرض علی ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور ہجرت کی شب مولا علی جو اللہ کی رضا کی خاطر سوئے، اور اللہ کو ان کا سونا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ کو سونا یہ پسند آیا کہ اللہ نے وہ جگہ کی جہاں آج علی سو رہے ہیں، اگر کوئی اس سرزمین پر آ کر سو جائے تو اس کا سو جانا بھی عبادت ہے. اور علی نے ہجرت کی شب سو کے بتایا کہ دیکھو اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے، بے خوف بستر پر سو جانے سے حاصل ہوتی ہے، غار میں رونے سے حاصل نہیں ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ. نہیں ایک اور درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی یہ تو علم و حکمت کا ایسا آفتاب ہے کہ جو چیزیں ان سے منسلک ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ذرہ بھی ان سے متصل ہو جائے وہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے. مولا علی یہ جو نور چراغ ولایت یہاں پر روشن ہے، اس کی روشنی تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے.
اور آج ہم امیر المومنین کے بالکل قریب ہیں، ان کے جوار میں موجود ہیں جان گرامی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ میر انیس علیہ الرحمہ کے 4 مصرے یاد آئے کہ روضے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، یعنی جسے مولا علی کے روضے کی زیارت کا شرف مل جاتا ہے، کہا روضے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، اور شب میں جلتا ہے جو قبر حیدر پر چراغ صبح میں آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہاں تو آفتاب بھی آ کر روشنی کی خیرات مانگتا ہے، ہم مولا علی کے جوار میں آج موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ مجلس کے بعد ہم لوگ کوفہ جانے والے ہیں، اور وہاں غریب مسلم کی قبر کی زیارت کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فہرست کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم کے مصائب پڑھوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی کہ ایک دن رسول خدا نے مولا علی سے کچھ گفتگو کی، اور دوران گفتگو حضرت امیر نے رسول خدا سے اپنے بھائی عقیل کے بارے میں سوال کیا، اتحب عقیلا یا رسول اللہ، اے رسول خدا کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت رکھتے ہیں؟ سوال کیا مولا علی، رسول خدا کیا آپ عقیل سے محبت رکھتے ہیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں عقیل سے 2 وجہوں سے محبت رکھتا ہوں، 2 وجہوں سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ محسن اسلام جناب ابو طالب عقیل سے محبت رکھتے تھے لہذا میں محبت رکھتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ اے علی عقیل کا ایک بیٹا تمہارے فرزند حسین پر اپنی جان قربان کرے گا، لہذا میں عقیل سے محبت رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلم کی شہادت پر گریہ کرے گا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ مسلم کی شہادت پر مؤمنین جو مومن ہوں گے صرف وہی آنسو بہائیں گے۔ پھر رسول کہتے ہیں کہ مسلم پر جو ہے ملائکہ درود و سلام بھیجیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا نے خود گریہ کرنا شروع کیا، خود رونے لگے، اور روایت نے لکھا اتنا روئے کہ حتیٰ جرت دموعہ علی صدرے، کہ رسول خدا کی آنکھوں کے آنسو بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے، اتنا روئے۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم پر رونا یہ سنت رسول ہے، یہ رسول کی سنت ہے، اور مسلم پر وہی گریہ کرے گا جو مومن ہوگا، یہ رسول اسلام نے اس روایت میں بیان کیا۔ عزیزان گرامی، ابن طاؤس اپنی کتاب لحوف میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوفے والوں نے 12,000 خطوط امام حسین کو بھیجے کہ آقا آپ کوفے تشریف لائیے، ہم بغیر ہدایت کے ہیں، ہم بغیر امام کے ہیں۔ اور آخری خط جو آیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین اگر آپ کوفہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ جب امام حسین نے یہ جملہ پڑھا تو یہی کہا کہ محشر کے میدان میں تم اس لائق نہیں رہو گے کہ میری شکایت کرو۔ اس کے بعد اپنے بھائی مسلم کو خط دے کر کوفے روانہ کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 5 شوال سن 60 ہجری کو جناب مسلم کوفے میں تشریف لائے اور جناب مختار کے گھر میں قیام کیا، اور دن گزرتے گئے اور کچھ ہی دنوں میں 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کر لی، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد جناب مسلم نے ایک خط لکھا آقا حسین کے نام، آقا حسین آپ کی حمایت میں، آپ کی نصرت میں 18,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی، لہذا میں اہل کوفہ سے مطمئن ہوں، حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیے۔ یہ خط جناب مسلم نے لکھ کر بھیج دیا۔ اب ادھر دوسری طرف یزید کے جو ہوا خواہ تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے خفیہ طور سے یزید کو خط لکھا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے فوراً والی بصرہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ جلدی سے تو کوفہ روانہ ہو جا، اور وہاں جانے کے بعد جو بیعت کر رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے روک، اور جتنی جلدی ہو سکے مسلم کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دے۔ عزیزان گرامی،
اب یہ ابن زیاد آیا اور آتے ہی اس نے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ اگر کوئی مسلم کی بیعت کرے گا تو وہ یزید کے عتاب سے بچ نہیں سکتا، اور عنقریب اس کا لشکر آ رہا ہے، یزید کا لشکر شام سے روانہ ہو چکا ہے، اور جو تم نے کیا ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو لوگ خوفزدہ ہو گئے، خوف و ہراس کا یہ عالم ہو گیا کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا، جن لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جناب مسلم یہ کو تنہا ہو گئے، جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے جناب ہانی بن عروہ، ان کی بھی زیارت کریں گے، دربار میں بلایا اور اتنے کوڑے مارے جناب ہانی بن عروہ کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد خوف کا یہ عالم ہو گیا کہ اب کوئی نہ تھا جو مسلم کا ساتھ دیتا۔ روایت نے لکھا کہ مغرب کی نماز کے لیے جب جناب مسلم مسجد میں آئے ہیں 10 لوگ اقتدا میں تھے، اس دن جناب مسلم روزے سے تھے، لیکن جب نماز تمام ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھا اب کوئی بھی موجود نہیں ہے، جناب مسلم روزے سے تھے، مسجد کے باہر آئے، کوفے کی انجان گلیاں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، حیران و پریشان کہاں جائے، تھک ہار کر جناب مسلم ایک دروازے پر بیٹھ گئے، گھٹنوں میں سر دیا، مسلسل رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ خاتون باہر آئی، کہتی ہے مرد خدا میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جناب مسلم نے کہا میں پیاسا ہوں۔ پہلا سوال کیا؟ میں پیاسا ہوں، اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، مسلم پر کیسا یہ وقت آیا، مسلم کی غربت دیکھیے کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ مسلم اس مومنہ سے سوال آب کر رہے تھے، وہ مومنہ پانی لے کر آئی ہے۔ جناب مسلم نے پانی پیا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئے، پھر گریہ کرنے لگے۔ دوبارہ اس نے کہا کہ ہے بندے خدا، زمانے کے حالات اچھے نہیں ہیں، حالات ناسازگار ہے، زمانہ پورا شعب ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جناب مسلم کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا آپ ہیں کو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، ارے میں سفیر حسین ہوں۔ جیسے ہی سنا مومنہ قدموں پہ گر پڑی، اے آقا مجھے معاف کیجئے گا، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ میں کہوں گا مسلم آپ خوش نصیب تھے جب اس نے آپ کو پہچانا، گھر کے اندر بلایا، ذرا کربلا میں آ کر دیکھتے۔ ارے سکینہ کہہ رہی تھی، سکینہ کہہ رہی تھی میں حسین کی بیٹی ہوں، ظالم تماچے مار رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زائرین کرام آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، جناب مسلم کے روزے کی زیارت کے شہزادی زہرا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گی۔ جناب مسلم نے رات میں قیام کیا، صبح کی نماز سے جب جناب مسلم فارغ ہوئے تعقیبات میں مشغول تھے کہ دفتن کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، مردوں کے للکار کی آواز سنائی دی۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی فوج نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ایک مرد تلوار نکالی، گھر کے باہر جانے لگے، وہ مومنہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہتے مسلم گھر کے باہر نہ جائیے، دشمن موجود ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں اگر میں گھر کے باہر نہیں گیا تو دشمن کی فوجیں گھر کے اندر آ جائیں گی، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم آپ کی غیرت پر ہماری جان قربان، آپ کو یہ گوارا نہیں کہ فوجی دستے اس خاتون کے گھر میں داخل ہو جائے۔ کاش عصر عاشور کربلا میں ہوتے تو دیکھتے وہاں بھی ایک بیمار امام تھا، خیمے جل رہے تھے، فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہو رہی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں زائرین کرام، اس کے بعد جناب مسلم گھر سے باہر آئے، اور گھر سے باہر جب آئے تلوار نکالی، 100 بس میں جلدی بیان کر 180 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو ایک پیغام بھیجا کہ اور فوج بھیج دے۔ اس نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، 500 سپاہی مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کافی نہ ہوئے؟ تو اس نے پلٹ کر جواب یہ کہلوایا کہ یہ کوفے کے کسی بنیا بقال سے مقابلہ نہیں، یہ ہاشمی گھرانے کا شعر ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تو فوج کے ذریعے سے
جناب مسلم پہ قابو نہیں پا سکتا، لہذا تو دھوکے سے انہیں گرفتار کر. اس نے ترکیب بھیجی. عزیزان گرامی، اس کے بعد محمد بن اشعث نے کیا کہ کوفے جائیں گے. آج تو کوفہ الگ ہو گیا، لیکن اس وقت کوفے میں بہت زیادہ گھر تھے. عزیزان گرامی، محمد بن اشعث نے بچوں اور عورتوں کو جمع کیا، ان کو گھروں کی چھتوں پر چڑھوا دیا اور کہا کہ تم اینٹ اور پتھر مارو، آگے برساؤ. خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی. جلتی ہوئی آگ جناب مسلم پر پھینک رہی تھی. بچے پتھر مار رہے تھے، لوگ اینٹیں مار رہے تھے. اب یہ بتائیے کہ اکیلے مسلم سامنے سے تیر و تلوار کا مقابلہ کرے، فوج سے لڑے، اوپر سے اینٹیں آ رہی ہیں، پتھر آ رہے ہیں. ابن شہر عاشوب نے لکھا کہ جناب مسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے، اتنی آگ برسائی گئی کہ جناب مسلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا. جناب مسلم بے یار و مددگار، تھکے ہارے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، لیکن کسی دشمن میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کر جناب مسلم کو گرفتار کر سکے. جناب مسلم کو گرفتار کرنے کی کسی میں طاقت نہ تھی. ایک مرتبہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا، ایک گڑھا کھودا، اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی اور جناب مسلم کو گھیر کر اس گڑھے کے پاس لے کر آئے. جناب مسلم جیسے ہی گڑھے میں گرے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے مسلم کو گھیر لیا. میں نے روایت پڑھی ہے، محمد ابن اشعث ظالم نے ایک تلوار جناب مسلم کے چہرے پر ماری کہ ہونٹ کٹ گئے. جناب مسلم کی تلوار کو چھین لیا گیا، جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، ہتھکڑیاں پہنائی. اب جو لے کر جانے لگے، جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک ظالم کہتا ہے، اے مسلم تم اتنے بہادر ہو، موت سے ڈر کر رو رہے ہو. تو سنتے ہیں جناب مسلم نے کیا جواب دیا. جناب مسلم کہتے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے، میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا. ارے میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ مولا کوفے کے حالات بہتر ہے. ارے میرا آقا حسین کوفے کی طرف آتا ہوگا، کوئی میرے آقا حسین کو خبر کر دے کوفہ نہ آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. ہاں تعالیٰ نے مظلوم کربلا. ایک مرتبہ دربار میں جناب مسلم کو لایا گیا. بڑی عجیب روایت پڑھ رہا ہوں، خدا کو حضرت نمبر جناب مسلم کی غربت پر آنسو بہائیے گا کہ ایک مرتبہ دربار میں جیسے ہی لایا گیا، بڑی دیر سے جنگ کر کے آ رہے تھے، زخموں پہ زخم کھا کے آ رہے تھے. ایک دیکھا کہ ایک پانی کا کوزہ رکھا ہوا ہے. جناب مسلم نے کہا، اس خونی من ھذا الماء، اس میں سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دو. ایک ظالم نے کہا کہ اے مسلم دیکھ رہے ہو یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے، لیکن ایک قطرہ پانی کا تمہیں نہیں ملے گا. ظالم کہتے ہیں ایک قطرہ پانی کے نہیں ملے. میں نے روایت پڑھی، عمرو بن حدیث کہتا اپنے غلام کو بولا کہ ایک پیالہ پانی کا لے جا کر مسلم کو پلا دو. جناب مسلم نے جیسے ہی وہ پیالہ منہ کو لگایا، ہونٹ کا خون بہ کر اس پانی میں داخل ہو گیا. جناب مسلم پانی نہ پی سکے. دوسرا پیالہ منگایا گیا، تیسرا پیالہ منگایا گیا، لیکن جناب مسلم پانی نہ پی سکے. ایک جملہ کا شاید میری زندگی سے آب و دانا اٹھ گیا ہے، اب پیاسا ہی اس دنیا سے جاؤں گا. میں کہوں گا ہاں مسلم آپ کربلا کے پہلے شہید ہیں، کربلا کا ہر شہید پیاسا دنیا سے جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیراب ہو کر اس دنیا سے جائیں. بس عزیزان گرامی، میں نے مسائل کو ختم کیا. جناب مسلم کو دارالعمارہ پر لے جایا گیا. دارالعمارہ کی بلندی پر جناب مسلم کھڑے ہوئے ہیں، نماز کی مہلت مانگ، بس زحمت تمام ہو رہی ہے. جناب مسلم نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس راستے کی طرف متوجہ ہوئے جس راستے کی طرف امام حسین تھے. کہتے اے فاطمہ کے لال، اے میرے آقا حسین، اپنے سفیر مسلم کا سلام قبول کیجئے. بس جلاد نے تلوار چلائی، جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا. دارالعمارہ کی بلندی سے مسلم کے لاشے کو بڑی بے رحمی سے پھینکا گیا. جناب مسلم زمین پر ظالموں نے پیروں میں رسیاں باندھی. کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا پھرایا جا رہا تھا. ادھر امام حسین کو علم امامت سے پتا چل گیا. مجھے ایک اور روایت سنیے گا. کوفے کے
راستے کی طرف نگاہیں تھی، دیکھا کوئی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، امام حسین نے قاصد کو بھیجا، جب وہ آیا امام حسین نے پوچھا بھائی جب تم کوفے سے آیا کوفے کے حالات کیسے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب مسلم کو قتل کر دیا گیا، ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں انہیں گھمایا جا رہا تھا۔ امام حسین رونے لگے، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، جناب مسلم کی چھوٹی سی بچی کو بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، جیسے ہی ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو ہاشمی گھرانے کی بچی کیا کہتی ہے، اے چچا جان، اے مولا آپ ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، ایسا لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ ایک مرتبہ سینے سے ہاں بیٹی تمہارا بابا مارا گیا، سکینہ بھی کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ہائے کربلا، امام حسین کی شہادت سکینہ کو نہیں معلوم تھا، یتیمی میں تماچے لگائے جاتے۔ بلا یاد بہت آتی ہے بلا